اسی پر بات کریں گے. ماریہ سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یقیناً ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی ہوگی, بہت اہم باتیں اور اہم پیغام انہوں نے دیا ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے جس قسم کی صورتحال سے سب ہم گزر رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام چیزوں کے بارے میں خاص طور کے اوپر غور بھی کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر اسی بنیاد کے تحت کہ جو اس وقت جذبہ حکم الوطنی ہے اس کے تحت ان تمام چیزوں کا موازنہ بھی کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حقائق کیا ہے اور حقائق کی بنیاد کیا ہے, کیونکہ اگر آپ ان حقائق سے آگے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت منفی ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. احمد سید منہاج صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جو انڈیا سپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو اس خطے میں اسپیشلی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے, اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف بہت واضح تھا کہ ہم نے بارہا پوری دنیا کو بھی بتایا ہے, افغانستان کو بھی بتایا ہے کہ اپنی ریاست کو, اپنی زمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا. اب جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اور سالمیت کے لیے اٹھایا جائے گا, کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, آج ڈی جی ایس پی آر کی ہونے والی جو پریس بریفنگ تھی بڑی جامع اور بڑی تفصیل سے تھی, جس کا اگر ایک لائن میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو صرف یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری, اس کے آگے کوئی بھی اگر کوئی رکاوٹ حائل ہوگی تو اس کے اگینسٹ سخت ایکشن لیا جائے گا, پھر چاہے وہ ڈومیسٹک آڈینس ہو یا ڈومیسٹک کوئی پاور ہو یا پھر کوئی انٹرنیشنل پاور ہو, اس کو جو ہے اسے بھرپور اس کو رسپانس جنریٹ کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری وہ سپریم ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, ڈی جی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک کہا کہ 40 سال سے زیادہ ہم نے ان کے مہمان نوازی کی, لیکن وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, وہی بات ہوئی کہ وہاں پہ 40 سالہ ان کو ہم نے 4 ڈیکیڈز ان کی ہم نے خدمت کی, ان کو مہمان رکھا. اب وہی پاکستان کے جو ہے وہ دشمن بنے بیٹھے ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں ٹیررزم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہاں پہ افغانستان کے خلاف ہم نے کس طرح سے ایکشن کرنا ہے, آج ڈی جی ایس پی آر نے چونکہ وہاں پر جو تحریک طالبان پاکستان کے مختلف جو فیکشنز ہیں وہ ان کی آپس میں فنڈنگ ڈسٹریبیوشن کے اوپر اور طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ایفیلیشن میں یا ناردرن الائنس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اس میں کچھ تفریقات آ رہی ہیں. اس تفریق کی وجہ سے بھی وہ جو ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑے ہیں وہ آپس میں لڑائیاں اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں, اور کہ جس سے آپس میں ان کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن کلیئر کٹ ڈی جی ایس پی آر نے اس کو پوزیشن اس وجہ سے نہیں لی میرے اندازے کے مطابق کہ جب تک اس کے ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ جاتے یا محرکات, اس سے پہلے کوئی اس طرح کی غیر ضروری یا غیر ذمہ داری سے اسٹیٹمنٹ دینا مناسب نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بڑے واضح اور ٹھوس طریقے سے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے عنصر کو, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو فیسیلیٹیٹر کی صورت میں یا انٹرنیشنل ہو یعنی اکراس دا بارڈر ہو, کہ اپنی عبوری گورنمنٹ کے لوگ ہوں ان کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. جی احمد سید منہاج صاحب, کیپنگ یور پوائنٹ انڈر کنسیڈریشن, ماریہ سلطان صاحبہ آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں گی کہ افغانستان سے بار بار پاکستان نے کہا ہے کہ اپنی سرزمین کو ہمارے ملک کے خلاف بالخصوص استعمال نہ ہونے دے, اور پھر اب یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ مذاکرات یا باتوں سے اب حل نہیں ہوگا. اگست میں ہم نے دیکھا کہ عبوری وزیر خارجہ افغانستان کی ملی ٹرائلیٹرل کانفرنس کے اندر اسحاق ڈار کے ساتھ وہاں پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات تو کی گئی, لیکن اب سارے جو پرسپیکٹیوز دیکھ رہے ہیں افغانستان کی سرزمین بار بار استعمال تو ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. اب پاکستان اس سٹانس کو آگے لے کر کس طرح سے چلے گا؟ دیکھیں جو چیز ہے وہ بڑی واضح ہے, جیسے میں نے پہلے کہا جو حقائق ہے زمین پہ, زمینی حقائق یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. زمینی حقائق یہی ہے کہ وہاں مختلف دہشت گرد تنظیمیں آپ کے خلاف نہ صرف متحرک ہیں بلکہ آپ کے خلاف روزانہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. اور ابھی اس میں کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے کہ جس طرح ہندوستان اور عبوری حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید اس سے وہ پاکستان کے اوپر زور آور ہو سکے. پاکستان نے واضح کہا ہے کہ پاکستان نہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا اور نہ ہی پاکستان اس بات کی اجازت دے گا کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم طریقے سے دہشت گردی کی جائے. اب ہندوستان چاہے مغربی سرحد سے حملہ کرتا ہے یا مشرقی سرحد سے حملہ کرتا ہے, اس کا جواب کس طرح دینا اور کہاں دینا اور کس سطح پہ دینا پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا. اور اگر ہندوستان کی عربی چیز کا مطلب یہی تھا کہ وہ پاکستان پہ 2 طرفہ جنگ کھولنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ خواہش پوری کر لیں, لیکن اس کے بعد دہلی کی پوزیشن چینج ہوئے گی اور نہ ہی کابل کی. تو اس لیے ان کو تمام باتوں کے بارے میں سوچنا ہوگا
کیونکہ دہشت گردی کی جنگ شروع کرنا آسان ہے، اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ یقینی طور پر اس کو مشکل کام ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ احمد سعید صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا جو ایجنڈا تھا وہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے، اور سٹل ابھی وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ اب ان کے ساتھ جو ہم لوگ محسن طریقے سے پیش آ رہے تھے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ مہمان نوازی بھی کافی ہو چکی ہے، DGISPR نے بھی بڑا فوکس کیا اس پوائنٹ کے اوپر۔ اب لگتا ہے کہ اس سارے معاملات کے بعد یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا اور 110% کمپلیٹ ان کی ایویکویشن ہو جائے گی پاکستان سے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اکتوبر 2023 کے اندر فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم ان کو واپس اپنے ملک میں بھیجیں گے اور عزت کے ساتھ بھیجیں گے۔ یہ بات کرنا پولیٹیکلی مختلف حلقوں کے اندر کہ ان کو جو ہے وہ ایک سختی سے بھیجا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، ٹوٹل پیک آف لائز ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی تو ضرور کہانی ہو سکتی ہے، لیکن ایکچوئل آن گراؤنڈ ایسا نہیں ہے۔ عزت کے ساتھ اور ان کو پیسے دے کر باقاعدہ ان کے سامان کو حفاظت کے ساتھ اکراس دا بارڈر بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن اب پچھلے ہونے والے ایک سال کے اندر جو دہشت گردی کی کاروائیاں اسپیشلی KPK کے اندر ہوئی ہیں، یہ ایسے بارڈر جو کہ بلوچستان میں لگتے تھے افغانستان کے، وہاں پہ جو دہشت گردوں کی جو مارے گئے دہشت گرد ہیں وہ ان کا تعلق اور ان کو وہ دیکھا گیا کہ وہ شہری افغانستان کے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے دو چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو دوحہ 2019 والا ایگریمنٹ، وہ جو ٹرائی پارٹی چائنا، پاکستان اور افغانستان کی اندر جو ایک ایگریمنٹس کیے گئے تھے اس کی بالکل بھی پاسداری نہیں کر رہا، اور اس کے پیچھے جو پوری گورنمنٹ افغانستان کی وہ یہ پوزیشن لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ چونکہ ہمیں ریکگنائز نہیں کیا گیا تو ہمارے گلوبل یا انٹرنیشنل کسی بھی قسم کی آبلیگیشنز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب ان تمام چیزوں کے تناظر میں آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یس، ان کو فورس کے ساتھ بھی اب بھیجا گیا تو ہم بھیجیں گے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان میں خاص کر کے KPK میں امن لانا جو ہے وہ خاصا دشوار نظر آتا ہے۔ بالکل احمد صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ماری صاحبہ، اسی چیز کو آپ کی طرف لے کر آتی ہوں۔ KP کا اسپیشلی ذکر ہوا ہے اور DG کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، میں چاہ رہی ہوں آپ اس پہ کامنٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں سے بات کریں، آپریشن نہ کریں؟ کون کہتا ہے کہ جی پاکستان میں سیکیورٹی کی گارنٹی افغانستان دے گا؟ وہ کون شخص ہے جو ساری کارروائی کو چلا رہا ہے؟ پھر یہ بھی کہا کہ KP میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہر ایک عام پاکستانی کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں۔ میں چاہوں گی اس پہ بھی ذرا آپ اپنا تجزیہ پیش کیجیے گا۔ آپ سے مشکل سوال کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، دیکھیں آپ کی مختلف سیاسی منظرناموں پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس بات کی اجازت تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان سیاسی جو مختلف قسم کی آپ کی نقطہ نظر ہے اس کے تحت آپ اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک سے ان کے شہریوں کو دہشت گردی کی اجازت دے دیں۔ بات یہ کسی کو نیچا دکھانے کی نہیں ہے، یہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کے عوام کے تحفظ کی ہے، اور اگر آج آپ ان کو تحفظ نہیں دے سکتے، ان کی جان و مال کو تحفظ نہیں دے سکتے، اور اس کے اندر ہم سیاسی گھڑ چوڑ کر رہے ہیں یا آرگنائز کرائم اس کے اندر کام کر رہا ہے، یا اسمگلنگ مافیا ہے یا سیاسی مافیا اس میں کام کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح جو ہے ملک کے مفادات کے ساتھ چل رہا ہے، اور کس طرح آپ ان آفیسز میں بیٹھ سکتے ہیں اور پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مفادات کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے اہم اداروں کے اندر بیٹھ کے یہ کام کریں گے۔ اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر یقینی طور پہ آپ کو عہدوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کی کچھ ذمہ داری ہے پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔